بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، بات چل رہی ہے مدنی معاشرے کو زندہ کے لیے۔ مدنی معاشرہ زندہ ہوتا ہے ان بنیادوں پر جن بنیادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اپنے زمانے میں کیا۔ مدنی معاشرے کی بنیادوں میں ایک اہم بنیاد ایثار بھی ہے۔ ایثار کا معنی ہے اپنی ضرورت کے مقابلے میں دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھنا۔ مثلا میں بھوکا ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ میرے سامنے ایک اور مسلمان بھوکا نظر آ رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھوکا ہے۔ ایسی صورت میں ایک صورت تو یہ ہے کہ میں اپنا پیٹ بھر لوں اور سامنے والے کی کوئی پرواہ نہ کروں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں بھی کھاؤں، وہ بھی کھائے، آدھا خود کھایا اور آدھا اس کو کھلایا۔ یہ سخاوت ہے، انفاق ہے، فیاضی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور صورت ہے، وہ یہ کہ میں کھائے بغیر، اس لیے کہ اتنی مقدار میں وہ کھانا ہے کہ صرف ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو میں اپنی بھوک کو پیچھے رکھوں اور سامنے والے کی بھوک کو مٹاؤں، سامنے والے کو کھلا دوں اور خود بھوکا رہ جاؤں۔ اپنے آپ کو فاقے میں رکھنا اور دوسروں کو کھلانا، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھنا، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ مدنی معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی، یہ تربیت یہی تھی کہ خود اپنے آپ کو بھوکا رکھو مگر دوسروں کا پیٹ بھرو، اپنے آپ کی پیاس کی پرواہ مت کرو، دوسروں کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو لے کر گھر جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کچھ ہے؟ اللہ کے رسول کے مہمان، کہا بیوی نے کہ کچھ میرے اور تمہارے لیے تو نہیں، کچھ بچوں کے لیے ہے۔ کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلائیں گے۔ یہی تدبیر ہوئی۔ چنانچہ مہمان بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی بیوی کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ دیکھو، جب کھانے کے لیے مہمان بیٹھے تو چونکہ کھانا ایک ہی آدمی کا ہے اور مہمان ہمارے بغیر نہیں کھائے گا، اس لیے تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے گل کر دینا، بند کر دینا۔ مہمان سمجھے گا کہ میں اور تم دونوں کھا رہے ہیں، اور کھائے گا تو وہی، لیکن کھانے کی ایکٹنگ میں اور تم کریں گے۔ رات کے اندھیرے میں یہ عمل کیا۔ فجر کی نماز کو حضرت ابو طلحہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا اور کہا مبارک ہو ابو طلحہ، رات کی تاریکی کا عمل اللہ کو پسند آیا۔ قرآن میں بعض روایتوں میں کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ دوسروں پر ایثار کرتے ہیں، خود کو فاقے میں رکھنے کے باوجود دوسروں پر ایثار کرتے ہیں۔ جنگ کا موقع ہے، کئی زخمی پڑے ہوئے ہیں، ایک صحابی اپنے رشتہ دار کی تلاش میں نکلے اور ساتھ میں پانی لیا کہ تاکہ زخمی ہو تو پانی پلائیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ گئے اور ایک صحابی کے سامنے، رشتہ دار کے سامنے پیش کیا کہ پانی پی لو، جان بچاؤ۔ اتنے میں کرہنے کی آواز آئی بازو والے سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو پلاؤ۔ وہاں گئے تو انہوں نے وہاں بازو والوں کے کرہنے کی آواز آئی، ان کے پاس گئے، انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے پاس جاؤ۔ اس طرح کیش زخمیوں کے پاس گئے، لیکن واپس پلٹ کسی نے بھی پانی نہیں پیا، واپس پلٹ دوسرے کی فکر میں، ایثار میں پلٹ کر آئے تو ان کا بھی انتقال ہوا، ان کا بھی انتقال، ان کا بھی انتقال۔ سب نے اپنی جان دے دی لیکن دوسرے کی پیاس کا لحاظ رکھا۔ اس کو کہتے ہیں ایثار۔ آج موجودہ معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر انہی اوصاف کو لے کر آنا ہے۔ جو اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے میں دیے تھے، انہی اوصاف کو لے کر آنا ہے۔ مدنی معاشرے کا احیاء، مدنی معاشرے کا زندہ کرنا آج کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اگر مسلمان سرزمین ہند میں
اگر سارے کے سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کریں گے، تو پھر یہی چیز ان کے استحکام کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔